عرش والے عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا۔ اب میں جس شخصیت کو سٹیج پہ آنے کے لیے دعوت دوں گا، اب سب لوگوں نے کھڑے ہو کر استقبال کرنا ہے۔ یوتھ ونگ کی جان ہے وہ، یوتھ ونگ کی آن ہے وہ۔ جب میں نے نام پکارنا ہے، جب وہ سٹیج پر آئے تو اب سب لوگوں نے کھڑے ہو کر استقبال کرنا ہے۔ میں ان کی خاطر، انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے پاکستان کو بدلنے کا، اس غلامانہ سوچ کو بدلنے کا، تو ان کی خاطر ان کے نذرانوں میں یہ دو لائنیں پیش کر رہا ہوں کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہو۔ یوتھ ونگ کی آن، یوتھ ونگ کی شان، صدر انصاف یوتھ ونگ شمالی پنجاب جناب سردار طیب حیدر خان صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حضرات، انصاف یوتھ ونگ بکھر کے غیور، نڈر بہادر جواں ہمت نوجوانوں اور انصاف یوتھ ونگ بکھر کے تمام نوجوان، اگر کسی کا نام رہ دی جائے تو آپ سب نوجوان میرے لیے میرے سر کا تاج ہیں۔ آپ کا نام پکارا جائے یا نہ پکارا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک نظریے کی خاطر اس جماعت کا حصہ ہیں، اور اپنے قائد کو عمران خان کو ہمیشہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہر اول سپاہی ہیں، کیونکہ ہم عمران خان کے نظریے کے علم بردار ہیں۔ ہم اپنے قائد کے ساتھ اس لیے ہیں کہ ہمارا قائد نہ تو کوئی چور ہے، نہ تو کوئی ڈاکو، اور نہ ہی ضیاء الحق کی پیداوار، کہ اس کا ایمان اللہ پر ہے۔ نوجوان بالخصوص عمران خان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ عمران خان نے ہمیشہ اپنے نوجوانوں کو ایک نظریے کا درس دیا۔ عمران خان نے آپ کو کہا کہ اگر آپ اپنی نوجوانی کو کسی کام کے لیے یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اقبال کا فلسفہ پڑھنا پڑے گا۔ آپ کو ہمیشہ اقبال کی خودی کا درس دیتا رہا۔ ہم نے عمران خان کو سیاستدان کے طور پہ نہیں بلکہ ایک لیڈر کے طور پہ اپنایا ہے، جس کی وجہ سے آج میرا اور آپ کا سر بلند ہے، فخر سے بلند ہے کہ ہمارا لیڈر پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ سپریم کورٹ سے مصدقہ، سچا، ایماندار لیڈر ہے۔ نہ تو عمران خان نے اپنی سیاست کا آغاز ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کر کیا، اور نہ ہی عمران خان نے طالبان سے پیسے لے کر بینظیر کی برہنہ تصاویر پھینکوائی، اور نہ ہی عمران خان نے نواز شریف کی طرح اسی بینظیر کے ساتھ لندن میں بیٹھ کر میثاق جمہوریت کیا اور پاکستان کے اندر ایک چانگا مانگا کے کلچر کو ترویج دیا۔ عمران خان وہ نہیں کہ جو کہے کہ میں آپ کو پیروں کا استاد کر رہا ہوں اور ایک موروثیت کا مینار کھڑا کر دے، جیسے باقی جماعتوں نے کھڑا کیا۔ جیسے آپ کا، میں اس کیمرے کے توسط سے پاکستان کی جو 70% یوتھ ہے اس سے مخاطب ہوں۔ دوستان ذی وقار، اس پنڈال میں جو نوجوان موجود ہیں یا اس کیمرے کے توسط سے جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں، چاہے وہ کسی اور سیاسی جماعت سے ہیں، میں آپ کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آؤ اور اس تحریک کا حصہ بنو۔ یہ وہ قائد ہے کہ جو نوجوانوں کو پیروں کا استاد بناتا بھی ہے اور اس کا عملی نمونہ پیش بھی کرتا ہے۔ یہ وہ قائد ہے کہ جس نے کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی اپنے نوجوانوں کو جھکنے کا درس دیا، نہ کبھی اپنے نوجوانوں کو ڈرنے کا درس دیا، نہ کبھی اپنے نوجوانوں کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا، بلکہ یہ وہ قائد ہے کہ جو ان نوجوانوں کو کہتا ہے کہ آؤ صداقت کا سبق پڑھو، آؤ شرافت کا سبق پڑھو، آؤ امامت کے اہل ہو۔ یہ ایوان اقتدار تمہارے لیے بنے ہیں، ان ایوان کے اندر تم جاؤ گے، لیکن اپنے اندر یہ صلاحیت تو پیدا کرو کہ تمہارے لیے یہ قوم سمجھے کہ یہ وہ نوجوان ہیں کہ جن کے ہاتھ پر پاکستان کی بھاگ دوڑ ہے۔ عمران خان نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، عمران خان نے ہمیں یہ نظریہ دیا کہ آ جاؤ، میرا بازو بنے ہو اور پاکستان کو
پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اپنی کریکٹر بلڈنگ کرو، اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرو۔ دوستان عزیز وقار، یہاں پہ جو ہمارے نوجوان باقی سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں وہ سن لیں کہ ان کی تاریخ کیا ہے، کیا ان کے قائدین پیروں کا استاد ان نوجوانوں کو بنا سکتے ہیں، کیا ان کا یہ جذبہ ہو سکتا ہے، کیا یہ ان کی صلاحیت ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ وہ نواز شریف کہ جو میری اور آپ کی بیٹی عافیہ صدیقی کی کبھی بات نہیں کرتا، ریمن ڈیبس ایون کنسی کو اور یوسف رمزی کو ڈالرز کیف سے بیچتا ہے، کیا آپ کو پتا ہے بیچا ہے کہ نہیں؟ جو عافیہ کے نام پر سودا کرتا ہے، کشمیریوں کا سودا کرتا ہے، کشمیریوں کا خون بیچتا ہے، جندال کے ساتھ دوستی کرتا ہے، مودی کو گھر بلاتا ہے۔ دوستان عزیز وقار، یہ وہی نواز شریف ہے، اور انڈیا میں جاتا تو کشمیری رہنماؤں سے نہ ملتا، عام اور ساڑیوں کے تحائف ساتھ لے کے جاتا تھا اپنے یاروں کو خوش کرنے کے لیے۔ اور آپ آج میرا اور آپ کا قائد کشمیریوں کا سفیر ہے، کشمیریوں کے خون کا سوداگر نہیں۔ آج آپ کا اور میرا قائد ختم نبوت کا پہرے دار ہے، مجاہد ختم نبوت ہے، وہ قانون ختم نبوت کے اندر ترمیم کرنے کی ناپاک کوشش نہیں کرتا۔ دوستان عزیز وقار، اس سے پہلے جو لوگ مسند اقتدار میں بیٹھے تھے انہوں نے یہ ناپاک کوشش کی تھی، ہمیں بھوکا رکھو، ہمیں ڈی سی سی میں مت ڈالو، ہمیں کسی چیئرمینی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر نوجوانوں کی غیرت کی طرف کسی نے دیکھا، اگر نوجوانوں کے نظریے کو کسی نے نلکارا، تو دوستان عزیز وقار، میں آج اس اسٹیج سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ غیور نوجوان اس نظریے کو جو پاکستان کے نوجوانوں کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرنا چاہتے ہیں، ہم اس نظریے کو پاش کر دیں گے۔ اور اگر دوستو ہم نے ایسا نہ کیا تو ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر داستانیں بنی ہیں، آج سلطان صلاح الدین ایوبی کو آپ جانتے ہیں، طارق بن زیاد کو جانتے ہیں، محمد بن قاسم کو جانتے ہیں، تو انہوں نے نظریہ پڑھا تھا۔ وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین نہیں بنے، وہ کسی ایم پی ایم این اے کی چوکھٹ پر سجدہ کرنے والے نہ تھے، وہ کسی کے کارواں بنانے والے نہ تھے، وہ کسی کے قافلے بنانے والے نہ تھے، وہ آوے آوے اور جاوے جاوے کے نعرے لگانے والے نہ تھے، وہ سینے پہ پتھر باندھنے والے تھے، وہ کپڑوں پر پیغام لگانے والے تھے۔ دوستو، علامہ اقبال نے آپ سے خطاب کیا، خطاب پر جوانان اسلام، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ دوستو سمجھو اس بات کو، تاج سرے دارا ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس کا سر ہمارے اسلاف نے رون دیا تھا۔ تمدن آفریق اللہ کے آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب ہمارے اسلاف، وہ اہل بیت، وہ اصحاب، وہ صلاح الدین ایوبی، وہ طارق بن زیاد، وہ محمد بن قاسم، وہ عمران خان کے سپاہی، وہ پکھر کے نوجوان، وہ فرحان نژاد، وہ شہاب علی کھوکھر، وہ عثمان، وہ لارا، وہ تمام آپ جیسے نوجوان تھے۔ سردار طیب حیدر، سردار طیب حیدر، سردار طیب حیدر، تمدن آفرین خلاق کے آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، سوال فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خال و خط جہاجت روح زیبارہ۔ حافظ شیرازی کا شعر ہے کہ ہمارے اسلاف کو کسی میک اپ کی ضرورت نہ تھی، ہمارے اسلاف کو کوئی جھوٹا لبادہ اوڑھنے کی ضرورت نہ تھی، کوئی ایسی اپنے اوپر چیئرمینی کا ٹیگ لگانے کا ضرورت نہ تھا، تو ہمارے کسی عہدے کی وجہ سے کوئی ہماری عزت کرے، وہ کہتے ہیں باب و رنگ و خال و خط جہاجت روح زیبارہ۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھی، جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا، جہاں کھڑے ہوتے تھے جہاں ان کے لیے بن جایا کرتے تھے۔ دوستان عزیز وقار، علامہ اقبال نوجوانوں سے مخاطب ہیں، خطاب پر جوانان اسلام کے نام سے، اور کہتے ہیں تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو
मुसाफिर वो सैयारा। गवा दी हमने जो अपने असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमान दे मारा। हुकूमत का तो क्या रोना कि वही कारजी शह थी, नहीं दुनिया के आईने मुस्लिम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। गनी रोजे स्याहे पीर किनारा तमाशा कुन, गनी रोजे स्याहे पीर किनारा तमाशा कुन। दोस्तान ज़ीवकार, वो असलाफ हमारे जो उन्होंने अपनी किताबों में इल्म के मोती रखे, जो हमें गैरत के दर्स देते रहे, जो हमें नजरिया पढ़ाते रहे, जो हमें कहते रहे कि काबे को जमीनों से बचाना है, जो हमें कहते रहे कि बनी नो इंसान को गुलामी से छुड़ाना है, जो हमें कहते रहे कि सफाए दैर से बातिल को मिटाकर सफाए हस्ती से इन तमाम लुटेरों को भगाना है। हमने वो सबक भूल बैठे, हमने कुरान को सीने से नहीं लगाया, हमने काबे को जमीनों से नहीं बसाया। तो हुआ क्या कि हमें सुरैया से जमीन पर आसमान दे मारा। ये हमारे सवाल की दास्तान थी, ये मेरे सवाल की दास्तान थी, ये आपके सवाल की दास्तान है। लेकिन उम्मीद की किरण बाकी है मेरे दोस्तों। उम्मीद की किरण क्या है? उम्मीद की किरण है कि हमें अपने इन असलाफ से सीखना है। हमें सीखना है कि उसामा बिन ज़ैद ने क़यादत कैसे संभाली थी। हमें ये सीखना है कि खालिद बिन वलीद ने सैफुल्लाह का लक़ब कैसे पाया था। हमें ये सीखना है कि अली शेर खुदा ने जवानी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐहद व पैमा कैसे बांधा था, कैसे वो मरीब के सामने गए थे और कहा था कि मैं हूँ हैदर कर्रार। जब उन्होंने कहा कि मैं हूँ हैदर कर्रार तो वो नौजवानी में थे। हमें ये सीखना है कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी और इमाम गजाली इल्म की गहराइयों में कैसे उतरे थे। हमें यह सीखना है कि हमारे असलाफ अफ्रीका के तपते सहराओं में अजाने कैसे देते रहे। हमें यह सीखना है कि हमारे असलाफ ने अफ्रीका में अजाने भी दी और उनके लबों की जुम्बश और जबान से निकले नारे तकबीर से कैसे दुश्मन पे हैबत तारी होती रही। दोस्तान ज़ीवकार, इंसाफ यूथ विंग एक नजरिए का नाम है। मैंने तंजीम मुकम्मल कर दी। फरहान ने कुलूर कोट के अंदर, मनकेरा के अंदर, दरिया खान के अंदर, पक्खर के अंदर ज़ैली तंजीमात लगा दी। अगर हमें इन तंजीम का मकसद ना पता हुआ, अगर हमारे अंदर कोई शऊर ना हुआ, हमारे अंदर कोई नजरिया ना हुआ, तो यकीन जानिए इस तंजीम का मकसद कुछ भी नहीं है। हमें यह मकसद समझना है कि हम इस तंजीम के अंदर क्यों हैं। हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए, हम इमरान खान के साथ, इमरान खान के नजरिए के लिए क्या कर सकते हैं। हमें गिरबान में झांकना होगा कि हमने क्या किया। मैं ये समझता हूं कि पत्थर के नौजवानों को मसाइल हैं। मैं ये समझता हूं कि यूथ एम्पावरमेंट पे काम होना चाहिए। दोस्तान ज़ीवकार, आपका कोई काम जायज और लीगल काम ना हो, मैं इस कैमरे के तवज्जुह से और इस पिंडाल में बैठे हुए नुमाइंदगान को ये वार्न करना चाहता हूं। पत्थर की इंतजामिया कान खोल कर ये बात सुन ले कि आज के बाद अगर मेरे किसी नौजवान का कोई जायज काम ना हुआ तो ये नौजवान निकलेंगे, इन्हें मैं लीड करूंगा और तुम्हारे ऑफिस के सामने बैठकर मैं अपने काम करवाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे ऑफिस का घेराव करना चाहता हूं। इन नौजवानों का आज के बाद अगर कोई जायज काम ना हुआ, ये किसी तरह के बंदे नहीं। आरिफ साहब, ये इंडिपेंडेंट पीटीआई है, ये पीटीआई के फेसेस हैं। मेरी आपसे भी दरख्वास्त है, क्या इनका बाजू पकड़े, आए इनका हाथ पकड़े, इनको बेसहारा मत छोड़े। ये वो दोस्त हैं कि जो कट सकते हैं, मर सकते हैं, इमरान खान के नजरिए से दूर नहीं हो सकते। तो ये वक्त है कि आए और इनका हाथ थामे। अगर इनने आपको मायूस किया तो आपका हाथ होगा मेरा गिरबान। मैं आपको दाए से कहता हूं कि
آپ کے آگے سیسا پلائی دیوار کی طرح چلیں گے. دوستان زیوکار, انصاف شیوز ونگ بکھر کے غیور, نڈر, بہادر, جواں ہمت اور بلند پرواز نوجوانوں, کسی کی چوکھٹ پہ جا کر سجدے مت کرنا. عزت ذلت اللہ کے پاس ہے. یہ عہدے آنے جانی چیز ہے. آج میں اگر پریزیڈنٹ ہوں تو ہوں, نہ ہوا تب بھی آپ کی آواز رہوں گا, تب بھی آپ کو یہ بتاتا رہوں گا کہ نظریہ عبادت ہے اور کوئی چیز مانی نہیں رکھتی. اور اگر میں نظریاتی دو نوجوان پورے پنجاب سے پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں سرخرو ہو گیا. میں ایک بار پھر بکھر کی تمام تنظیمات کو, ذیلی تنظیمات کو, بکھر کی ضلعی گورننگ باڈی کو, ورکنگ کمیٹی کو, بالخصوص میرے جنرل سیکرٹری ملک شاہ کھوکھر کو, فرحان نثار کو, عثمان کو, رانا سہیل حماد کو, تو وکاس کو, تمام جتنے ہمارے دوست ہیں, آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس نظم و ضبط کے ساتھ آپ نے یہ پروگرام آج آرگنائز کیا, یقین جانیے میں دل سے خوش ہوں. یقین جانیے میں آپ کے ساتھ اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ سے اجازت چاہوں گا ایک نعرے کے ساتھ. پاکستان کا مطلب کیا؟ آواز آنی چاہیے. پاکستان کا مطلب کیا؟